وہ شہر مکہ کے جس کے اندر کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ اکرام کا جینا مشکل کیا ہوا تھا، طرح طرح کی تکالیف سے دوچار کرتے، بالآخر حضور کو شہر مکہ کو الوداع کہنا پڑا۔ صحابہ کرام نے ہجرت کی، مال و اسباب چھوڑے، گھر وطن خاندان برادری قبیلہ سارا کچھ چھوڑ کر مدینہ شریف میں تشریف لائے، اور یہاں پر بھی قریش نے، کفار نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی سازشوں کو تیار کیا۔ بالآخر اللہ جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ترقی کی منزلیں عطا کرتا رہا، اور ایک وہ دن آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پرچم مکہ شریف پر بھی لہرا دیا، پورے مکے کو فتح کیا۔ یہ وہ عظیم دن ہے، وہ برکت والا دن ہے، وہ مبارک دن ہے کہ جس کی راحت اور خوشی ہر مسلمان اپنے سینے میں معاشر تک محسوس کرتا رہے گا۔ کتنی کتنی تکالیف سے گزرے، نامی کوئی بغیر مشقت کے نہ ہوا، 100 بار عقیق کٹا تو پھر نگی ہوا۔ شاعر کہتا ہے اس نگینے سے پوچھو جو کسی انگشتری کی زینت بعد میں بنا، پہلے سونار کی کتنی چوٹیں کھائیں، اور اس دیگ سے پوچھو کہ کتنی تپش اس نے برداشت کی، تو پھر ایک لذیذ ذائقہ آگے لوگوں تک اس نے پہنچایا۔ الغرض جو بھی کام کرنا ہو تو اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، تکالیف سہنی پڑتی ہیں، اور پھر دین کا کام تو ایسا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ تکالیف ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے، پھر صالحین کا، پھر درجہ بدرجہ ان لوگوں کا کہ جو ان سے مشابہت رکھتے ہیں۔ تو زیادہ سخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے اور پھر صالحین کا ہوتا ہے۔ جس بندے کے اندر جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے اس کا ایمان بھی اتنا، اور اس کا امتحان بھی اتنا سخت ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مشرق و مغرب، شمال تا جنوب، اور قیامت تک پہنچنا تھا۔ اسلام کا پرچم معاشر تک لہراتا رہے گا۔ تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی کتنی تکالیف سے گزرنا پڑا۔ کبھی سجدے کی حالت میں اوجریاں ڈالی جاتی ہیں، کبھی بدر کے میدان میں 2 گنا زیادہ تعداد سے لڑنا، کبھی احد کی آزمائشیں، تبوک کے لمبے سفر، کتنی کتنی آزمائشوں سے سرکار گزرے۔ بالآخر اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دن بھی دکھایا کہ کتنی تکالیف کے بعد وہ دن آیا کہ سرکار نے پورے مکے کو فتح کیا، اور مکہ شریف کی کوئی گلی، کوئی گھر، کوئی محلہ ایسا نہیں رہا۔ سرکار کا اخلاق دیکھ کر سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے اسباب کیا بنے تھے؟ تو جب صلح حدیبیہ ہوا، اس کے اندر کفار سے یہ معاہدہ طے پایا 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہتا ہے وہ معاہدہ دوستی کر سکتا ہے۔ تو بنو کنانہ نے قریش سے، بنو خزاعہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا۔ معاہدے میں لکھا تھا بیننا و بینکم عہود اللہ و عقودہ ما لا ینسی ابدا، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان پکا عہد ہے اللہ کے نام سے، اور جسے کبھی بلایا نہیں جائے گا۔ الید الواحدۃ والنصر واحدۃ ما اشرف صبیر وثبت جراء وما بل بحر سوفا،
کہ جب تک سبیر پہاڑ پہ سورج کی شعائیں چمکتی رہیں گی اور سمندر جاگ کو پیدا کرتا رہے گا، تمہارا ہمارا معاہدہ اس وقت تک برقرار رہے گا، یعنی ہمیشہ معاہدہ برقرار رہے گا۔ کیونکہ بنو خزاعہ کا جو قبیلہ تھا، ان کا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی معاہدہ تھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے تعلقات کو بحال رکھا، اور بنو کنانہ نے قریش کے ساتھ معاہدہ کیا۔ 22 مہینے گزرے، شعبان کا مہینہ تھا، اور بلکہ قریش نے دیکھا کہ جنگ موتا کے اندر اسلامی فوج کے 3 بڑے سپہ سالار شہید ہو چکے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید مسلمانوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے، تو اگر ہم مسلمانوں پہ حملہ کر دیں تو مسلمانوں کے اندر جنگ کی سخت نہیں ہوگی، مگر یہ ان کی غلط فہمی تھی، تو انہوں نے قریش سے مدد مانگی۔ بنو کنانہ نے قریش سے مدد مانگی کہ آؤ بنو خزاعہ پہ حملہ کرتے ہیں اور اپنے مقتولوں کا حساب لیتے ہیں، تو انہوں نے ماں سوا حضرت ابو سفیان نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، معاہدہ قبول کرنے سے انکار کیا۔ تو یہ واقعہ بڑا طویل ہے۔ بہرحال قریش کے کچھ لوگ ان کے ساتھ ملے، اور بنو خزاعہ کو گمان تک نہیں تھا کہ ہمارے اوپر حملہ ہوگا، ہمیں بے درے قتل کیا جائے گا، تو رات کے اندھیرے میں بنو خزاعہ نے ان پہ حملہ کیا، ان کے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے حرم شریف کے اندر داخل ہوئے، تو ان لوگوں نے حرم کا بھی پاس نہ رکھا، اور کسی نے کہا کہ حرم کا خیال تو کرو، تو انہوں نے کہا کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے اور تمہیں حرم کا تقدس یاد آتا ہے۔ بہرحال انہوں نے بنو خزاعہ کا قتل عام کیا۔ صبح ہوئی تو اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے کہ شاید ہمیں کسی نے نہیں دیکھا۔ تو ادھر تہجد کا وقت تھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصرتا نصرتا نصرتا، تمہاری مدد کی گئی۔ 3 بار سرکار نے فرمایا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی، محبوب میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا کہ آپ جس کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قریش نے اپنا معاہدہ توڑ دیا اور انہوں نے بنو خزاعہ پہ حملہ کیا، اور بنو خزاعہ نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے۔ تو حضرت میمونہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ جنگ کی سخت رکھتے ہیں؟ تلواروں نے تو پہلے ہی ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، کیا وہ لڑنے کی سخت رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے معاہدے کو توڑ دیا۔ تو انہوں نے مکہ شریف سے پکارا تھا سرکار کو، تو سرکار نے مدینہ شریف کے اندر ان کی آواز کو سنا، اور لبیکا اور نصرتا کے الفاظ 3 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے۔ صبح ہوئی تو 3 دن کے بعد بنو خزاعہ 40 افراد کا قافلہ لے کر حضور کی بارگاہ عالیہ میں پہنچے اور معاہدے کی یاد دلائی کہ ہمارا اور آپ کا معاہدہ کب سے چلا آ رہا ہے، اور یہ ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، ہماری عورتوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو قتل کیا گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری اس طرح حفاظت کروں گا کہ جس طرح اپنی جان کی حفاظت کرتا ہوں، اپنی آل کی اور اپنے خاندان کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حفاظت کا پورا ذمہ لیا، اور ادھر قریش پشیمان ہوئے کہ ہم یہ غلطی کیوں کر بیٹھے، ہم نے معاہدہ کیوں توڑ دیا۔ بہرحال معاہدے کی مدت کو برقرار رکھنے کے واسطے حضرت ابو سفیان نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا کہ وہ مدینہ شریف پہ آئے۔ حضرت عمر سے، دیگر صحابہ سے ملاقات ہوئی تو ہر کسی نے کہا کہ تم نے معاہدے کو توڑ دیا، اب اس کی کوئی صورت رہی ہے؟ تو سب سے پہلے حضرت ابو سفیان نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، ان کی بیٹی سرکار کے نکاح میں تھی اور اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، کہ جس طرح آج باپ بھی اپنی بیٹی کے گھر میں چلا جاتا ہے، تو یہ بھی آئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بستر بچھا ہوا ہے۔
تو یہ بستر پہ بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ابو سفیان کی بیٹی ہے سرکار کا بستر اٹھا دیا تو باپ ہکا بکا رہ گیا اور پوچھا بیٹی کیا بستر میرے قابل نہیں یا میں بستر کے قابل نہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کمال کر دیا تو آپ فرمانے لگی انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے اور میرے مصطفیٰ کا بستر پاک ہے، کبھی ناپاک نہیں ہو سکتا، باپ تو ہے مگر اس قابل نہیں کہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھ سکے۔ تو باپ ہکا بکا رہ گیا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، وہ ہے کہ جنہوں نے ڈائریکٹ سرکار سے دین پڑھا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان کو قیامت تک ممبروں پر بیٹھے ہوئے کچھ گستاخ نظر آ رہے تھے جنہوں نے سرکار کی مثلیت کے دعوے کیے۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پیغام دیا امت کو کہ تم سرکار کی مثل ہونے کی بعد اللہ تلاش کرتے پھرتے ہو، ہم وہ ہیں ڈائریکٹ سرکار سے دین پڑا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس نبی کے بستر کی مثال نہ مل سکے اس نبی کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ مگر کتنے گستاخ ہے، نگاہ خیال ڈھونڈنے جا رہی ہے ان کی مثال۔ تو بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا حکم دیا، 10,000 کا لشکر لے کر مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے اور جاتے جاتے لشکر 12,000 کی تعداد میں ہو گیا، اور جب مکہ شریف کے قریب پہنچے تو ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت ہوا تو سرکار نے شمعوں کو روشن کرنے کا حکم دیا۔ اس قدر تعداد میں جو ہے قندیلوں کو روشن کیا گیا، شمع جلائی گئی کہ ادھر کفار مکہ حیران تھے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں کون لوگ ہو سکتے ہیں، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر بھی تھا مگر یہ گمان نہیں تھا کہ اتنا بڑا لشکر وہ لے کر آ جائیں گے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، دیکھنے کے لیے پہنچے کہ یہ کیا ہے، دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لشکر جرار لے کر مکہ شریف پر جو ہے آ چکے ہیں اور دل حلق تک آ چکے کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے جان لیا آج اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آج ہماری مدد ضرور کرتا، میں جانتا ہوں، جان گیا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور اسلام سچا مذہب ہے اور اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک ہے۔ بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے اور فرمایا کہ من داخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے امن ہے، جس نے ہتھیار ڈال دیے اس کے لیے امن، جس نے دروازہ بند کر لیا اس کے لیے بھی امن، اور جو حرم شریف کے اندر آ گیا اس کے لیے بھی امن ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سریعان معافی کا اعلان کیا۔ آج اگر کوئی شخص اپنے دشمن پہ غالب آ جائے، وہ دشمن کہ جس نے وطن، گھر بار، خاندان، قبیلہ، برادری سارا کچھ چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہو، اور پھر ان میں وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے سرکار کی راہوں میں کانٹے بچھاتے رہے، ان میں وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے سرکار کے دندان مبارک بھی زخمی کیے، چہرہ مقدس کو زخمی کیا، حضرت عمار ابن یاسر کو داہتے ہوئے کوئلوں پر لٹاتے رہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کتنی کتنی تکالیف دیتے رہے اور ان کو گلی گلی پھراتے رہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ نظن خیرا نبی کریم واخ کریم وابن اخ کریم، آپ کریم بھائی ہے، عظیم بھائی ہے، ہم آپ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں، آپ بڑی مقدس ہستی کی اولاد ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقول کما قال اخی یوسف اذهبوا وانتم الطلقاء، آج میں وہی کہوں گا کہ جو میرے بھائی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ جب سرکار کا اخلاق دیکھا کہ جانوں کے دشمن تھے مگر سرکار نے سریعان معافی کا اعلان کیا،
کہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، پھر سرکار کا اخلاق دیکھ کر مکہ شریف کا کوئی گھر، کوئی گلی، کوئی کونا ایسا نہ رہا کہ جس میں اسلام داخل نہ ہو چکا ہو۔ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے۔ یا محمد، آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے، جس طرف نظریں اٹھائیں سب تمہارے ہو گئے۔ ان کی خاطر ہی بنائی ہے خدا نے دنیا، ان کی خاطر ہی بنائی ہے خدا نے دنیا، ان کے دم سے ہے زمانے میں اجالا دیکھو، اور دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ان کا ہر کام زمانے سے نرالا دیکھو۔ بہرحال یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا۔ آج اگر ہم دنیا کی طرف نظر دوڑا کر دیکھیں، کتنے کتنے جدید ہتھیار تیار کیے جا رہے ہیں، چائنا ہے، روس ہے، امریکہ ہے، دیگر اسلام دشمن قوتیں ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا چھوٹے سے چھوٹا ہتھیار بنایا جائے کہ جس میں چند لمحوں کے اندر نسل انسانیت کو، ساری دنیا کو ختم کیا جا سکے۔ اور کچھ سال پہلے کچھ ملکوں کی کانفرنس ہوئی تھی، وہ کہنے لگے دنیا کے اندر ایسے ایسے ہتھیار موجود ہے، چند منٹوں کے اندر ساری دنیا کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے پھر اس میں بھی ان کی ترقی جاری ہے کہ ایسے ہتھیار مزید ایجاد کیے جائیں کہ نسل انسانیت کو چند منٹوں کے اندر ختم کیا جا سکے۔ یہ ہے اسلام دشمن قوتوں کی سوچ، کفار کی سوچ، جو اسلام کے بانی اسلام کے دشمن ہے کہ کوئی ایسا چھوٹے سے چھوٹا ہتھیار بھی بنایا جائے کہ نسل انسانیت کو ختم کیا جا سکے۔ یہ ہے کفار کی سوچ۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دینے والے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ نسل انسانیت کو زندہ کیسے رکھا جائے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ نسل انسانیت کو عزت کے مقام پر فائز کیسے کیا جا سکے۔ نام احمد معتبر سوغات ہے، آپ کی ہر بات کی کیا بات ہے، جس کا ثانی دو جہاں میں نہ ملا وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ مکہ شریف کے اندر اہل قریش میں سے جس کے پاس خانہ کعبہ کا انتظام تھا، ان کا نام تھا عثمان بن شیبہ۔ وہ کہتے ہیں ہفتے میں صرف 2 دن مکہ شریف جو ہے خانہ کعبہ شریف کا دروازہ کھولا جاتا تھا، ایک سوموار کے دن اور دوسرا جمعرات کے دن۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے ارشاد فرمایا کہ تم خانہ کعبہ شریف کا دروازہ کھولو۔ سرکار جو ہے طواف کرنا چاہتے تھے، یا سرکار نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ تو حضرت عثمان بن شیبہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی تو میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، میں اسلام قبول کر لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کبھی اسلام قبول نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے سرکار کو حرم شریف کی چابی دینے سے انکار کیا، اور سخت رویے سے سرکار کو معاذ اللہ جواب دیا، چابی دینے سے انکار کر دیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کوئی سختی نہیں کی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عثمان لعلک سترى هذا المفتاح یوما بیدی اضعه حیث شئت، وہ وقت ان قریب تو دیکھے گا کہ کعبہ شریف کی چابی میرے ہاتھوں میں ہوگی، اور جس کو میں چاہوں گا خانہ کعبہ شریف کی چابی میں عطا فرماؤں گا۔ تو حضرت عثمان بن شیبہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اس دن کیا قریش کی عزت خاک میں مل چکی ہوگی، یعنی پورے مکے پہ دبدبا قریش کا ہے تو کیا قریش کی طاقت ختم ہو جائے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس دن اللہ میرے صدقے سے قریش کا اور عزت عطا فرمائے گا۔ تو جب سرکار نے مکہ شریف کو فتح کیا تو چابی منگوائی، تو اب کس کی جرت تھی کہ وہ چابی دینے سے انکار کر سکے؟ حضرت عثمان بن شیبہ کہتے ہیں لمحہ لیے بغیر چابی سرکار کے حوالے کر دی۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی آرزو تھی کہ اب چابی ہمیں ملے گی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج وفا کا دن ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان چابی تو ہی اپنے پاس رکھ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو چکے تھے،
اور فرمایا خذوہا خالدتن طالدتن، ہمیشہ کے لیے چابی اپنے پاس رکھ، لا ینزعھا منکم، تم میں سے کوئی نہیں اسے چھینے گا الا ظالم، مگر جو ظالم ہوگا۔ اس کی تشریح بعد میں کرتا ہوں۔ اب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ابھی، جب سرکار نے چابی مانگی تھی تو جب سرکار نے فرمایا وقت آئے گا چابی میرے ہاتھوں میں ہوگی اور جسے میں چاہوں گا عطا کروں گا، فرماتے اسی وقت میرے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں، یہ بات ضرور پوری ہوگی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام مکہ شریف پر ضرور قابض ہوں گے اور فتح مکہ شریف کو فتح کریں گے۔ اور دیکھیں وہ کافر تھے، اسلام بھی ابھی قبول نہیں کیا تھا، تو عقیدہ ان کا بھی یہ تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں، وہ کل کی بھی خبر جانتے ہیں، معاشر تک کے حالات کو بھی جانتے ہیں، ورنہ کبھی یہ نہ کہتے کہ میرے دل کے اندر کبھی یہ بات نہ آتی۔ تو کافر بھی تھے، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ زبان مصطفیٰ سے جو نکلتا ہے وہ سچ نکلتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ینزعھا منکم الا ظالم، تجھ سے یہ چابی ظالم کے سوا کوئی نہیں چھین سکے گا۔ آج ہم بھی بڑی یقینی کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ چابی اسی صحابی کی نسل سے جو آج سعودی عرب کے اندر ہے، اس کی نسل سے جو ہے اس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے، حالانکہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں۔ جب آل سعود نے سعودی عرب پہ انگریزوں کے ٹینکوں کی مدد سے حملہ کیا تھا اور چن چن کر مسلمانوں کو وہاں پر شہید کیا، 40,000 صرف اور صرف طائف کے مسلمان شہید کیے، جن کا جرم یہ تھا کہ وہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، جن کا جرم یہ تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں۔ تو آج وہ صحابی رسول کی نسل سے نہیں کہ جن کو سرکار نے یہ بشارت دی تھی چابی تمہاری نسل کے اندر رہے گی، تو اس آل سعود نے اس چابی کو چھینا اور اپنی جو ہے رسوائی دنیا کے اندر بھی خریدی اور آخرت کے اندر بھی ان کو ما سوا رسوائی کے کچھ نہیں ملے گا۔ اس سلسلہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ شریف کو فتح کیا، ہر بندے کو سرکار نے معاف کیا، بڑے سے بڑا مجرم بھی تھا، بڑے سے بڑا کافر بھی تھا، مخالف بھی تھا، سریعان سرکار نے اعلان کر دیا جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے امن، جس نے دروازہ بند کر لیا، جو حرم کے اندر آ گیا، جس نے اپنا ہتھیار پھینک دیا، امن ہے اس کے لیے۔ مگر 4 بندے اور 2 عورتیں ایسی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کر دو، وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ متعلقین بِاسْتَارِ الْکعبہ، اگر یہ خانہ کعبہ شریف کے پردوں میں بھی چھپے ہوئے ہو، ان کو تم وہاں پر بھی قتل کر دو۔ تو اس سلسلہ میں صحابہ اکرام ان کو مارنے کے لیے گئے۔ اب کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ کوئی جو ہے غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، کوئی اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے، ان کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اگر سرکار سے پوچھتے تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معافی کا اعلان کر دیتے، مگر سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی چھپے ہوئے ہو، ان کو وہیں پر قتل کر دیا جائے۔ یہ گستاخ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے تھے۔ آج جو میڈیا پر بیٹھ کر جو قادیانیوں کے ٹکڑوں پہ بیٹھ کے پلنے والے جاہل قسم کے اینکر اور دوسری طرف یہود و نصارہ کے دیے ہوئے ایجنڈے پہ عمل کرنے والے، کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مائی کوڑا پھینکتی تھی، سرکار نے معاف کیا، تم معاف کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ انداز ہے ان کا کہ گستاخ رسول کو وہ آگے چھٹی دینا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ پورا پروپیگنڈا ہے کہ سزائے موت ختم کر کے تم جو ہے اس کی عمر قید کر دو، 20 سال کر دو، 10 سال قید کر دو، مگر سزائے موت ختم کر دو۔ یہ مسلم حکمرانوں کے معاہدے بھی ہے کہ جب بھی موقع ملا تو ہم 295 کو بدلیں گے اور قادیانیوں کو ہم پارلیمنٹ کے اندر لائیں گے، ختم نبوت کے معاملات پہ ہم ضرور ان سے تعاون کریں گے۔ یہ انداز ہے ان کا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ جو میڈیا پر بیٹھ کر آیت رحمت للعالمین کی تشریحات کرتے ہیں۔ وہ اس سے بڑا جاہل انسان پوری دنیا میں کوئی نہیں کہ جسے ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ میں نہ آئے،
जिसे खत्म नबूवत का मसला समझ में न आए और तशरीहात करते हैं आयत रहमतुल लिल आलमीन की, जो गलत तशरीहात है। रहमतुल लिल आलमीन का मतलब ये नहीं कि कोई अगर सरकार की गुस्ताखी करे तो हम उसे माफ करने पे आ जाए या उससे जो है हम बर्दाश्त करने के लेवल में आ जाए, ये तो ईमान के लिए खतरा है। आयत रहमतुल लिल आलमीन का मतलब ये है कि उम्मत कितने कितने बड़े गुनाह करती है, मगर इसके बावजूद चेहरे ना बदले, खून ना बरसा, आसमानों से पत्थर नाजिल ना हुए। तो देखे आयत रहमतुल लिल आलमीन का मतलब यह है कि अल्लाह हमारे चेहरों को नहीं बदलता। कौन से गुनाह है जो उम्मत नहीं करती? जो बनी इसराइल ने किया आज सारा कुछ यह उम्मत भी कर रही है। और अगर कोई किसी सुराख में दाखिल हुआ, सरकार ने फरमाया कि मेरी उम्मत में भी ऐसा होगा, जो कुछ उन्होंने एलानिया किया यह उम्मत भी करेगी। मगर अल्लाह का फजल है, सरकार का सदका है कि सरकार के रहमत होने के सदके अल्लाह चेहरे नहीं बदलता। यह है आयत रहमतुल लिल आलमीन का मतलब कि उम्मत कितने कितने गुनाह करती है, मगर अल्लाह का फजल है सरकार के सदके से कि अल्लाह ने अजाब को रोका हुआ है, ना पत्थर बरसे, ना खून बरसा, ना चेहरे बदले। यह है आयत रहमतुल लिल आलमीन का मतलब। तो रहमतुल लिल आलमीन का मतलब यह नहीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माज़अल्लाह गुस्ताखों को माफ कर दिया जाए, अपने बेटे के कातिल को माफ करना यह है जवाबमर्दी। मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को माफ करना यह सबसे बड़ी बेगैरती है। जो कुफर अपनी साजिशों के जरिए से मुसलमानों के अंदर देखना चाहता है, अल्लाह का फजल है इस उम्मत पे। ये उम्मत मर तो सकती है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अल्लाह के फजल से नामूस रिसालत पे हमला हो कभी माफ नहीं कर सकती, ना कभी से बर्दाश्त कर सकती है। कुरान की आयत है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उस वक्त तक मोमिन नहीं होंगे जब तक अपने फैसलों में आपको अपना हाकिम ना मान ले। फैसला एक मुनाफिक और यहूदी लेकर आए थे सरकार की बारगाह आलिया में, तो यहूदी अपने मामले में हक पे था, तो सरकार ने फैसला यहूदी के हक में दे दिया। मुनाफिक कहने लगा नहीं मैं हजरत उमर के पास जाऊंगा। दोनों हजरत उमर के पास पहुंचे तो यहूदी ने कहा कि हमारा फैसला पहले दरबारे मुस्तफा में हो चुका है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मैं अभी आता हूं। गए अंदर से तलवार लाए, समझ गए मुनाफिक है, गुस्ताख है, और उसका सर तन से जुदा कर दिया। फरमाया जब फैसला सरकार ने किया है तो फिर मेरे पास क्या लेने आए हो? अब एक बंदा हाई कोर्ट से मुकदमा हार जाए तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट से हार जाए तो फिर हाई कोर्ट में आने का उसका मकसद नहीं, और अगर आएगा तो बेवकूफ है। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया था तो हजरत उमर ने वादे किया फिर मेरे पास क्या लेने आए हो? तो जो सरकार का हुक्म ना माने तो हजरत उमर समझ गए कि यह बंदा मुनाफिक है और गुस्ताख है। फरमाया कि जो फैसला सरकार का ना माने उसका फैसला उमर की तलवार करती है, और हजरत उमर समझ गए कि यह गुस्ताख है, मुनाफिक है। और अगर गुस्ताख रसूल के लिए छुट्टी होती कि इसके बारे में नरम रवैया रखो तो अल्लाह कुरान नासिल कर देता, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक देते कि तुमने एक जान को कत्ल किया और एक जान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। मगर ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह जल्ला शान ने ना कोई आयत नाजिल की, ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में कोई हुक्म दिया। हजरत उमर के इस फेल को माना गया कि गुस्ताख रसूल दुनिया के किसी भी कोने में हो तो ये हाकिम की जिम्मेदारी नहीं कि उसे कैफिर किरदार तक पहुंचे। जहां सरकार का कोई उम्मती किसी गुस्ताख को पाए उसे कत्ल कर दे तो हजरत उमर की सुन्नत को अदा करने वाला होगा, सहाबा किराम के तौर तरीके पर जो है वो अमल करने वाला होगा। अगर उसके लिए माफी होती कुरान की आयत उतर जाती, वही आ जाती, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे आप रोक देते, मगर हजरत उमर ने उसे कुछ मोहलत नहीं दी। इस चीज को वाज़ेह किया, ऐ उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजाहिदों, खत्म नबुव्वत और नामूस रिसालत के पहरेदारों, वो गुस्ताख चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, फ्रांस में हो, इंडिया के अंदर हो, डेनमार्क के अंदर हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसे जीने का कोई हक नहीं है। वो सरकार की तौहीन करके अपना जीने का हक खो बैठा है। दुनिया के अंदर बड़े से बड़े काफिर को, दुनिया के अंदर बड़े से बड़े मुजरिम को माफ किया जा सकता है,
پناہ دی جا سکتی ہے، مگر گستاخ رسول جو ہے اتنا بڑا مجرم ہے کہ یہ سرکار کی توہین کر کے اپنا جینے کا حق ختم کر چکا ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ ہمارے مسلم حکمرانوں کو، چاہے مسئلہ فلسطین ہو، برما ہو، کشمیر ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، اللہ ان کو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔